تو یہ واضح ہو گیا کہ خوش نصیبی ان لوگوں کی ہے کہ جن کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت عطا فرمائی۔ لوگ تو دعاؤں کا طریقہ بھی بھول گئے کہ دعاؤں میں مانگو تو کیا مانگو۔ اس طرف بھی بزرگوں نے توجہ فرمائی، فرمایا جب تم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے نبی کی محبت مانگو۔ بولو سبحان اللہ۔ دعاؤں پہ کیا مانگو کہ یا رسول اللہ اپنی محبت عطا کر دیجئے۔ ہم تو جذبات میں آگے کبھی نعرہ لگاتے نا کہ عاشق رسول، مگر اس سے پہلی جو منزل ہے وہ محبت رسول کی ہے۔ محبت رسول کے بعد اوپر کی منزل عشق رسول کی ہے۔ لیکن ہمیں چاہیے ہوگا کہ ہم اپنی دعاؤں میں اپنے رب کے محبوب کی محبت مانگیں، ان کا پیار مانگے، ان کا عشق مانگے، اور جب ان سے عشق مانگا جاتا ہے وہ عشق عطا کرتے ہیں تو پھر کرم کے معاملے ہوتے ہیں۔ غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید کو اللہ نے اپنے محبوب کی محبت بلکہ عشق عطا فرمایا۔ یہ جب ملتا ہے نا تو پھر اپنا اثر دکھاتا ہے۔ یہ ہماری تاریخ ہے کہ جب ہمارے اکابرین نے اللہ کے نبی کی محبت مانگی، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں محبت عطا کی۔ جب ہمارے اکابرین نے اللہ کے نبی کا عشق مانگا، اللہ نے اپنے محبوب کے صدقے انہیں عشق عطا فرمایا۔ جب انہیں عشق مل گیا تو پھر فضل حق خیر آبادی کو کالے پانیوں کی سزا ہوتی ہے۔ ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں، مٹی کے بڑے بڑے ٹوکرے ان کے سر پر رکھے جاتے ہیں، ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ حضرت امام مالک کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ حضرت بلال حبشی کو تپتی ریت پر لٹایا جاتا ہے، ان کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ حضرت عثمان غنی کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ مولا کائنات کو شہید کیا جاتا ہے، آپ کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ امام علی مقام کربلا کی سرزمین پر 72 تن شہید ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں، قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں، اور تاریخ چلتی چلی جاتی ہے۔ میرے امام امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ اور آگے بات پڑتی ہے تو اس بر صغیر کے خطے کے جو امام ہے امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمان، اپنے بھی خفا بیگانے بھی خفا، ایک طرف حاسدین اور دوسری طرف دشمن دین ہوتے ہیں، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، مگر قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ جب قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں بات آگے بڑھ جاتی ہے، چلتی چلتی غازی ملت غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید تک پہنچتی ہے۔ آپ گستاخ رسول کو پھڑکا دیتے ہیں، اس کو زمین پر لٹا دیتے ہیں، چاروں طرف سے چت کر دیتے ہیں، 27 گولیاں مار کر اس گستاخ کا خاتمہ کر دیتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر بڑی بڑی سزاؤں کا سامنا ہے۔ 5 سال غازی صاحب کو شدید ترین صعوبتوں سے گزرنا پڑتا ہے، صعوبتیں اٹھانی پڑتی ہے، بہت ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جاتے ہیں، لیکن غازی صاحب کے قدم نہیں لڑکھڑاتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ان ہستیوں کا میں نے تذکرہ اس منبر رسول پر بیٹھ کر کے کیا ہے کہ جن کو اللہ پاک نے اپنے نبی کی محبت، نہ صرف محبت بلکہ اپنے نبی کا عشق عطا فرمایا ہے۔ اور پھر کہا جاتا ہے دیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری۔ بولو سبحان اللہ۔ دیا ہے جام محبت، لگاؤ نعرہ زور سے۔ زندگی فضول ہے، ہاں جی بالکل، نہ وہ عشق مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ اصل بات یہی ہے، اگر عشق رسول نہیں تو جینے کا کوئی فائدہ نہیں، زندگی ہی بے فضول ہے۔ کہ دیا ہے آپ نے جو جام محبت نوری، ہمیشہ اسی کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ یہ کس نے ہمیں سمجھا دیا ہے؟ یہ کس نے ہمیں سکھلا دیا ہے؟ یہ کس نے ان بزرگوں کا صدقہ ہمیں گھول کر کے پلا دیا ہے؟ یہ میری مراد قبلہ امیر المجاہدین شیخ الحدیث و تفسیر ہے کہ
کہ انہوں نے اس امت کو جگا دیا ہے، بیدار کر دیا ہے، حقیقت میں عشق رسول نے پلا دیا ہے، مسئلہ ختم نبوت نے سمجھا دیا ہے، مسئلہ ناموس رسالت انہوں نے سمجھا دیا ہے، ناموس رسالت پر پہرا کیسے دینا انہوں نے بتلا دیا ہے، اور ناموس صحابہ کی حفاظت کیسے کرنی ہے صحابہ کی ناموس کی انہوں نے ہمیں بتا دیا ہے، اور اہل بیت اطہار کی ناموس پر کیسے پہرا دینا ہے انہوں نے بتا دیا ہے۔